أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا علیما۔ یہ میثاق النبیین کے حوالے سے آیات ہیں، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، یعنی میثاق النبیین یعنی پیٹنٹ، ایک پختہ عہد لیا، اور تجھ سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھ سے بھی یہ عہد لیا ہے، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ میثاق النبیین کیا ہے؟ میثاق النبیین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں فرمایا ہوا ہے، اور یہ جو آیات ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83، اس کا خاکسار نے گزشتہ لیکچر جو تھا میرا لیکچر نمبر 119، اس میں نے ان کی تلاوت بھی کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ میثاق النبیین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے،
لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، یعنی کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو پھر تم کیا کرنا؟ تو پھر تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کتاب اور حکمت کے حوالے سے میں سامعین کو اور بطور خاص اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے پاس محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں یا مجھ موعود آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ آپ کے جو اشتہارات ہیں مجموعہ، ان میں یہ شائع شدہ پیشگوئی ہے، اور آپ کا جو تذکرہ ہے اس کے صفحہ نمبر 109 پر بھی یہ پیشگوئی مفصل لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا اس کی یعنی ذکی غلام کی علمی، قطعی اور الہامی نشانیاں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں کہ وہ ایسے ایسے ہوگا؟ یہ اس کی علمی اور الہامی اور قطعی نشانیاں ہیں سامعین کرام، جو اس مفصل الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ اور تیسری بات میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے خاکسار کا الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ پڑھا ہے؟ اور اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو کیا آپ نے اس میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی مذکورہ نشانیاں نہیں پڑھی ہیں؟ وہ نشانیاں اس طرح ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مسر الاول والآخر مسر الحق والعلا کا آن اللہ نزلہ من السماء۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو خاکسار کا الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ ہے، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ان نشانیوں کو بھی پڑھا ہوگا۔ آپ نے ان نشانیوں کو تو اس میں ضرور پڑھا ہوگا میرے اس الہی نظریہ میں، لیکن ذہنی تطہیر کی وجہ سے بلائے قادیان کے ارباب و اختیار نے آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور یہ جو پٹی آپ لوگوں کے دلوں اور دماغ پر اور آنکھوں پر باندھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں وہ تقویٰ پیدا فرمائے جس کی وجہ سے پھر اس قسم کی پٹیوں کو آپ اتار پھینکیں اور ان کو خاتمے میں نہ لائیں۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا جو گزشتہ لیکچر تھا، لیکچر نمبر 119، یہ 1 جولائی 2021 کو خاص سر نے دیا تھا، اور اس کا عنوان اس طرح تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں بھی دیگر نبیوں کی طرح میثاق النبیین کے مطابق ایک الہامی پیشگوئی ہے۔ یہ حصہ ششم تھا میرے ان لیکچروں کا جو کہ خاکسار نے اپنی صداقت کے براہین اور دلائل کے حوالے سے سامعین کے آگے پیش کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا لیکچر نمبر 120 خاکسار موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کے دلائل کا 7واں لیکچر ہے، یعنی یہ اسی لیکچروں کی اسی سلسلے کا حصہ ہفتم ہے، اور اس کا عنوان اس طرح ہے کہ عبدالغفار جمبا مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کے دلائل 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے الہامی الفاظ کی روشنی میں۔ خاکسار نے گزشتہ لیکچر میں سامعین کو بتایا تھا کہ کوئی بھی پیشگوئی ساری کی ساری استعارات پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں موعود کی صداقت کی کھلی کھلی اور قطعی نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں اپنے وجود میں پیدا کر لینا کسی جھوٹے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی اس قسم کی وہ نشانیاں ہوتی ہیں تو کوئی جھوٹا آدمی ان کو اپنی وجود میں جھوٹے طور پر دعوے کر کے وہ پوری نہیں کر سکتا۔ یہ نشانیاں سامعین کرام انسانی طاقتوں سے بالا ہوتی ہیں۔ ایسی نشانیاں جماعت یا قوم کے متقیوں اور سلیم الفطرت لوگوں کے لیے اس موعود پر ایمان لانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔
خاکسار نے گزشتہ لیکچر میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں آپ کو وہ مفصل الہامی پیشگوئی پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ الہامی پیشگوئی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس الہامی پیشگوئی کا پہلا حصہ یعنی ابتدائی یا تعارفی حصہ ہے، جس میں موعود نشان رحمت کے یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سامعین کرام، الہامی پیشگوئی کے یہ تو ابھی میں نے پڑھا ہے، وہ الہامی پیشگوئی کا پہلا ابتدائی یا تعارفی حصہ ہے۔ الہامی پیشگوئی کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ملہم محمدی مریمت مرزا غلام احمد السلام کو 2 وجود دینے کی بشارات بخشی ہوئی ہیں۔ الہامی پیشگوئی کا یہ دوسرا حصہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم خود اپنی قلم سے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیتا ہے۔ یہ الہامی پیشگوئی مسیح موعود کا یا ذکی غلام مسیح الزماں کا دوسرا حصہ ہے۔ صرف 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے اس حصہ میں۔ سامعین کرام، الہامی پیشگوئی کے دوسرے حصے میں آپ نے سنا ہے، میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ پہلے لڑکے کا ذکر ہے، لڑکے کے بعد ذکی غلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی الفاظ میں کیا ہے ذکر۔ اسی وجہ سے الہامی پیشگوئی کا تیسرا حصہ لڑکے سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت النسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ سامعین کرام، لڑکے کے بعد الہامی پیشگوئی مسیح موعود کا چوتھا اور آخری حصہ یعنی دوسرے وجود یعنی ذکی غلام کے متعلق ہے وہ، اور آخر تک اسی کی تعریف ہے۔ اس کی قطعی علمی اور مرکزی نشانیوں کے علاوہ اس آخری چوتھے حصے میں اس کے وقت میں دنیا میں جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر اس مفصل الہامی پیشگوئی میں ذکر فرما دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پر میں یہ ضمنی بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر میرے مخالفین قادیانی قبرستانی جماعت کے جو ارباب اختیار ہیں یا مولوی ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ الہامی پیشگوئی مسیح موعود یہاں سے شروع ہوتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ الہامی پیشگوئی مسیح موعود تو اپنے پہلے فکرے سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہاں سے الہامی پیشگوئی مسیح موعود، جس کو اللہ نے نشان رحمت اور ذکی غلام فرمایا ہوا، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہاں سے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہاں سے نشان رحمت ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح موعود کے متعلق
आखिरी और चौथा हिस्सा शुरू होता है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ इल्हामी अल्फाज। आगे अल्लाह फरमाता है, वो साहिब शको और अज़मत और दौलत होगा, वो दुनिया में आएगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ़ करेगा। वो कलमातुल्ला है, क्योंकि खुदा की रहमत व गयूरी ने उसे कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम, और अलूम ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। ब्रैकेट में मुल्हम लिखता है, इसकी मानी समझ में नहीं आए। दुशंबा है मुबारक दुशंबा, फ़रज़ंद दिलबंद गिरामी अर्जमंद, मज़रुल अव्वल वल आखिर मज़रुल हक़ वल अलाए का अन अल्लाह नज़ला मिनस समाए, जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मौजब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रज़ामंदी के अतर से ममसूह किया। हम इसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा। वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मौजब होगा, और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा, और कौमें उससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफ्सी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकान अमरन मकसिया। ये इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में, और तज़किरा के आजकल जो चौथा एडिशन है उसके सफ़ा नंबर 109 पर आप लोग इस इल्हामी पेशगोई को पढ़ सकते हैं। सामने किराम, अल्लाह ताला ने खाकसर पर इंकशाफ फरमाया है कि इस इल्हामी पेशगोई में निशान रहमत या ज़की ग़ुलाम की मरकज़ी इल्मी, इल्हामी और कती निशानियों का ज़िक्र इस तरह किया गया है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम, और अलूम ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। दुशंबा है मुबारक दुशंबा, फ़रज़ंद दिलबंद गिरामी अर्जमंद, मज़हरुल अव्वल वल आखिर मज़हरुल हक़ वल अलाए का अन अल्लाह नज़ला मिनस समाए। सामीन इकराम, ये जो मैंने अल्फाज अब पढ़े हैं, ये ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मां या निशान रहमत, या जिसको मुल्हम ने मुस्लिम मौत का टाइटल दिया था, उसकी ये मरकज़ी इल्मी, इल्हामी और कती निशानियाँ हैं, जिनकी रोशनी में जब वो मुद्दई दुनिया में ज़ाहिर होगा, जिनकी इन इलामतों की रोशनी में अहमदियों को चाहिए या आम आवाम को चाहिए कि इन अलामतों, इन निशानियों की रोशनी में उस मुद्दई को परखे, देखे कि क्या उस मुद्दई के दावा में ये निशानियाँ, यानी वो अलूम ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा। मज़रुल अव्वल वल आखिर मज़रुल हक़ वल अला का अन अल्लाह नज़ला मिनस समाए, क्या ये निशानियाँ उसके वजूद में पूरी होती हैं? मैं यहाँ पर ज़िम्मी तौर पर बताता हूँ कि खाकसार ने मिर्ज़ा ताहिर को किताब ग़ुलाम मसीह ज़मां की शक्ल में जब अपना दावा इरसाल किया था, इस किताब का दूसरा हिस्सा खाकसार के इसी इलाही नज़रिया यानी वर्चुअस गॉड पर मुश्तमिल था। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो किताब असल जो है। आजकल जो किताब अलगुलाम.com पर ऑन एयर है वो ये किताब है, तो इसका भी देख लें कि ये दूसरा हिस्सा आप देखें, इल्हामी पेशगोई की हकीकत, नेकी खुदा है या सुल्तान मबीन, यानी इस दूसरे हिस्से का नाम है। इल्हामी पेशगोई की हकीकत से मुराद ये है कि इस दूसरे हिस्से में उस मौद ज़की ग़ुलाम, मौद निशान रहमत या मौद मुसले की मरकज़ी इल्मी, इल्हामी और कती निशानियाँ मौजूद हैं, वो जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई हैं। और ये तो इस वक्त मौजूदा जो एडिशन है जो अलगुलाम.com पर ऑन एयर है, वहाँ पर आप देख सकती हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग बाज़ को इतराज़ करते हैं कि जंबा साहब ने इसमें बहुत तब्दीलियाँ की हैं। कोई ऐसी तब्दीली नहीं। जो मिर्ज़ा ताहिर को मैंने किताब भेजी तो आइए देख ले, ये मुजल्लद है मेरे पास, मैंने रखी हुई है, इसीलिए रखी है कि ताकि हवाला के तौर पर मैं लोग अगर जब इतराज़ करेंगे मैं दिखा सकूं। ये मुजल्लद है और ये वही किताब है। देखिए फ़र्क है इसमें ये नीला रंग है, ब्लू है, इसमें ग़ुलाम मसीह ज़मां जो तस्वीर बनी हुई है, इसका वही अनवान है। ये मैंने असल भेजी सी मिर्ज़ा ताहिर की खिदमत में 2002 को, और ग़ालिबन 10 जून की बात है। और इसका आप देखें, इस किताब में भी देखें वही हिस्सा 2 इल्हामी पेशगोई,
کی حقیقت وہ لکھا ہوا ہے حصہ 2۔ اور یہ آگے پھر دیکھ لیں، 1 صفحہ 2 صفحہ آگے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں کہ نیکی خدا ہے، اور اس کے تینوں جو نام ہیں جو اللہ نے اس عاجز پر انکشاف فرمائے ہیں، وہ ان کا ذکر ہے کہ الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات۔ مقصد میرا آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ میں نے مرزا طاہر کے آگے جب اپنا دعویٰ رکھا تو اس کو بتا دیا تھا اس کتاب کی شکل میں کہ خاکسار نے الہامی پیشگوئی کی حقیقت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی بخشی تھی، اس میں موت کی جو مرکزی علمی الہامی اور قطعی نشانیاں ہیں، تو اس کتاب میں آپ حصہ 2 پڑھیں تو آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ خاک صاحب نے جب 2002 میں، بلکہ اپریل 1993 میں پہلی دفعہ جب مرزا طاہر کے آگے اپنا مقدمہ رکھا تھا تو 2 کتابچوں پر مشتمل تھا۔ تو پہلا حصہ چھوٹا ایک کتابچہ تھا، اس میں اس کا عنوان تھا کہ ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت۔ تو وہ اردو میں تھا، تو اس کے ساتھ یہ انگلش میں تھا، پرچیز گارڈ۔ تو اس کا میں نے پھر بعد میں خود ترجمہ کیا، اور اس وقت موجودہ جو غلام مسیح الزمان سے متعلقہ جو میری کتاب ہے جو alghulam.com پر آن ایئر ہے، اس کا دوسرا حصہ اسی کا ترجمہ ہے، اور یہ 1993 میں جرمنی میں شائع ہوئی تھی، اور اس وقت alghulam.com پر یہی ورچوئس گاڈ کا نظریہ انگلش میں بھی آن ایئر ہے۔ آپ لوگ وہاں پر انگلش میں بھی اس نظریے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو خاکسار اب یہ جو شائع کرے گا اپنا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ، اس وقت آج کل میں اس کی ریویژن کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی سقراط کے متعلق بہت ساری میں مزید وضاحت کر رہا ہوں، اس کی زندگی کے متعلق، اور اس کا جو مشن تھا، کیا وہ محض ایک مفکر تھا یا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اور رسول تھا۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی یہ جو موجودہ ایڈیشن جو شائع ہوگا انشاءاللہ میں ان میں اضافہ کر رہا ہوں۔ وہ جو بنیادی ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ وہ وہی کا وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، انداز بیان میں کہیں کہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ جو اب شائع ہوگا تیسرا ایڈیشن، تو اس میں مطلب کہ انداز بیان کی تبدیلیاں ہوں گی، تو باقی نظریہ وہی ہے ورچوئس گاڈ جو اس عاجز پر نازل ہوا، اور وہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ضمنی باتیں تھیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان کی سامعین کرام، ان علامتوں جو کو ابھی میں نے پڑھ کر سنائی بھی ہیں، ان علامتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجود یعنی ذکی غلام کو اپنا کامل علم اور معرفت بخشے گا، اور آپ کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم بجز الہام کے ممکن نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں بیان فرمایا ہوا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ یعنی انسان اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی مرضی کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن علاوہ اس کے مرزا غلام احمد صاحب نے بھی بارہا اپنی کتابوں میں بڑا وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہوا ہے کہ کامل علم یعنی ذات باری تعالیٰ کی علم اور معرفت جو ہے اس کا ذریعہ صرف الہام ہے۔ عقل اس کا ذریعہ ابتدائی تو ٹھیک ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ میرے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ جو ہے اس میں دوسرے چیپٹر میں کافی وضاحت ہے، عقل بھی ان ذرائع میں سے ایک ہے، لیکن دراصل کامل علم اور معرفت سوائے الہام کے ممکن نہیں ہے۔ تو مرزا غلام صاحب نے بھی یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، تو میں ان کا ایک آدھ حوالہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے حضور اسام اپنی مشہور کتاب اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 441 پر فرماتے ہیں، اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے، جو خدائے تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا، پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریائے فیض ہے
یہ ہرگز نہ چاہا کہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے۔ وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر ٹھہرا۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ تم اس پانی کو پی سکو؟ یہی کرنا چاہیے کہ افتاؤں و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو، پھر اپنا منہ اس چشمہ کے آگے رکھ دو تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ اسی صفحہ پر، یعنی اسلامی اصول کی فلسفی کے اسی صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی ضروری ہے کسی انسان پر، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی علم اور معرفت کی انکشافات اس بندے پر ہوتے ہیں، خود خدا کرتا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی عقل کے ذریعے خدا تعالیٰ کا کامل علم اور کامل معرفت پالے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سامعین کرام، خاکسر پر اللہ تعالیٰ نے جو الہی نظریہ ورچوئس گاڈ الہام فرمایا ہے، قادیانی، جیلے اور سامعین اس نظریے کو پڑھیں تو انہیں علم ہو جائے گا کہ یہ نظریہ ماؤ ذکی غلام کی علمی اور قطعی علامتوں یا نشانیوں پر ہی استوار ہوتا ہے۔ یہ الہامی نظریہ لکھتے یا نیکی کے ماہیت بیان کرتے وقت مصنف نے یعنی خاکسار نے بار بار اول آخر، ظاہر اور باطن صفات کے علاوہ اعلیٰ اور حق کی الہی صفات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی جو موعود ذکی غلام کی موعود نشان رحمت کی مرکزی نشانیاں ہیں، یعنی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں ان مرکزی نشانیوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظہر ظاہر والباطن ہوگا، جیسے کہ آگے اللہ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یہی مراد ہے کہ وہ مظہر الاول والآخر کی طرح مظہر الظاہر والباطن بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مرکزی علامتوں میں ایک اور دوسرے رنگ میں یعنی مظہر الظاہر والباطن کا ذکر فرما دیا ہے، اور اس لیے فرمایا ہے کہ کوئی جھوٹا آدمی اس پیشگوئی کو جھوٹے طور پر اپنے پر چسپاں کر کے اس سے نجائز فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو مرکزی نشانیاں ہیں اس موعود ذکی غلام کی جو پیشگوئی میں اللہ نے الہام فرمائی ہوئی ہیں، وہ خاکسار کے جو الہی نظریہ ورچوئس گاڈ ہے اس میں وہ ملتی ہیں ساری۔ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو یہ کہ فلسفہ کی معلوم تاریخ میں صرف سقراط کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ فلسفہ کو آسمانوں سے زمین پر لایا، جیسا کہ ایک قدیم مطالبی سیاستدان اور فلسفی سسرو لکھتے ہیں، Socrates was the man to bring philosophy down from the heavens and set her firmly in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior۔ یہ حوالہ ہے سسرو فریگمنٹس والیوم 4 پیج 10۔ سقراط، وہ لکھتا ہے سسرو، سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یا پھر حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے موعود ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کان اللہ نزل من السماء، یعنی گویا خدا آسمان سے اترے گا۔
آخر میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ الہی نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ نہ صرف 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی صداقت کا کھلا ثبوت ہے، بلکہ خاکسار کے اس الہامی پیشگوئی کے مصداق ہونے کی علمی، الہامی اور قطعی دلیل ہونے کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، یہی وہ ورچوئس گاڈ نظریہ ہے جو اس عاجز کے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلم موعود ہونے کا قطعی علمی، الہامی اور مرکزی جو علامتیں ہیں اس کے مطابق یہ منہ بولتا ثبوت ہے آپ لوگوں کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود کی مذکورہ الفاظ میں، یہ جو بھی میں نے پڑھی ہیں، اپنی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان صفات کا اس کے کامل علم اور اس کی کامل معرفت کے ساتھ تعلق ہے، مثلا اول، آخر، ظاہر، باطن، اعلیٰ اور حق وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر اپنی ان صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا اور اپنی ان صفات کا اسے بطور خاص اور بدرجہ اتم علم دے کر اس کے علم اور معرفت کو کمال پر پہنچا دیتا۔ ہر صاحب فہم اور صاحب بصیرت انسان خاکسار کے الہی نظریہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی مذکورہ علمی، الہامی اور قطعی علامتیں یا نشانیاں بخوبی پڑھ سکتا ہے، یا بالفاظ دیگر ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود میں بیان فرمودہ اپنی مذکورہ صفات اول، آخر، ظاہر، باطن، اعلیٰ اور حق کا مدعی پر بطور خاص ظہور فرما کر اس کو نہ صرف علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا، بلکہ اسے مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء کا مصداق بھی بنایا ہے۔ مزید یہ کہ الہی نظریہ یعنی ڈیوائن تھیری کو ہم اس کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں اپنے اندازے سے باتیں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے انکشافات ہیں جو اس عاجز پر ورچو اس گاڈ کے حوالہ سے ہوئے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں۔ یہ ڈیوائن تھیری یا یہ الہی نظریہ، اس کو ہم اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کے مادی اور غیر مادی نظریات اسی نظریہ سے جنم لیتے ہیں، اور یہ میری باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، میرا دنیا کے آگے یہ اعلان، یہ دعویٰ ہے، کوئی بات میری ان باتوں کو جھٹلا کر دکھائے۔ سامعین کرام، مجھ پر انکشاف ہوا ہے، یہ اللہ کا انکشاف ہے مجھ پر، کہ نظری طور پر اس نظریے سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ میری ان باتوں پر غور کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر انکشاف فرمایا ہے کہ اے عبدالغفار، نظری طور پر اس نظریہ سے یعنی ورچوئس گاڈ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، تبھی یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، تبھی ہم اس کو النظریات کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام دیے ہوئی ہیں مجھے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ سامعین کرام، یہاں پر حضور صاحب نے یہ جو پیشگوئی فرمائی ہے، اس میں علم و معرفت میں کمال کی بات حضور صاحب فرما رہے ہیں۔ علم و معرفت میں کمال جو ہوتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا نالج ہوتا ہے۔ اس الہامی پیشگوئی میں یہ جو حضور صاحب نے بتائی ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ اس میں میتھمیٹکس یا فزکس یا کیمسٹری، مادی یا غیر مادی علوم کا ذکر نہیں ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ ان علوم میں اتنا کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانی کو روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، نہیں، بلکہ مرزا صاحب فرماتے ہیں میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے۔ علم اور معرفت مینس ڈیوائن نالج،
ذات باری تعالیٰ کے متعلق اتنا نالج وہ ایسا حاصل کریں گے کہ وہ اپنوں اور غیروں سب کا منہ بند کر دیں گے۔ میں یہ بھی اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں علم و معرفت میں کمال کا یہ وعدہ جس احمدی کے نصیب میں فرمایا ہے، پورا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس احمدی کو وہ آسمانی حربہ بخشا ہے جس کے ساتھ دین اسلام کا ادیان باطلہ پر فتح اور غلبہ مقدر ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور احمدیت کی آن اور شان بنایا ہے، جس کے متعلق حضرت احمد علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت فرما کر گئے تھے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دونوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسے کہ یہ خاص آج کل قبرستانی جیلوں یا ارباب اختیار کی نظر میں ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، وہ مظلوم 1993 میں سے، یعنی یہ عاجز جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم و معرفت میں کمال کا جو وعدہ ہے مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جس احمدی کے نصیب میں یہ کیا ہے، وہ مظلوم انسان 1993 سے قادیانی جماعت میں عمرہ اور دیگر عہدیداروں کی انکوائریاں اور پیشیاں بھگتا پھر رہا ہے۔ 1993 سے، بلکہ 2004 سے اس کا اور اس کے اہل و عیال کا قادیانی جماعت سے اخراج و مقاطعہ بھی قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار، اس کا نام نہاد جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے، اس نے کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دیگر ساتھی جو ہیں میری جماعت کے یا میرے معاون اور مددگار جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہوا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، سقراطی فلسفے کا سپریم کانسیپٹ جو ہے وہ نیکی ہے، جیسا کہ پروفیسر اسٹیج صاحب لکھتے ہیں۔ سو دیٹ، یہ ان کا کتاب ہے اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، پیج 158۔ وہ لکھتے ہیں سو دیٹ in spite of the fact that his whole principle lay in the method of definitions, Socrates in fact left his followers without any definition of the supreme concept of his philosophy, virtue. It was upon this point, therefore, that the followers of Socrates disagreed. They all agreed that virtue is the sole end of life, but they developed different ideas as to what sort of life is in fact virtuous. ترجمہ اس طرح ہے ان الفاظ کا، لہذا اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا تمام اصول تعریفیں وضع کرنے میں مضمر تھا، سقراط نے در حقیقت اپنے پیروکاروں کو اپنے فلسفہ کے اعلیٰ تصور نیکی کی تعریف کے بغیر چھوڑ دیا۔ لہذا اس نقطہ پر اس کے پیروکاروں میں اختلاف تھا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ نیکی زندگی کا تنہا مقصد ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پانا، اس کی عبادت کرنا، اس کو پہچاننا، کیا بنی نوع انسان کا واحد مقصد نہیں ہے؟ تو یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ نیکی علم ہے جو میں کہہ رہا ہوں، دراصل اس سے وہی ذات مراد ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور وہی زندگی کا تنہا مقصد ہے بنی نوع انسان کی۔ آگے ترجمہ اس طرح ہے کہ لیکن کس قسم کی زندگی نیک ہے، اس بارے میں انہوں نے مختلف خیالات پیش کیے۔ سامعین کرام، سقراط لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ نیکی کیا ہے، واٹ از ورچو۔ اس سوال کے جواب میں لوگ سقراط کے آگے نیک کام گنوانے شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ آج کل میرے مخالفین بھی اسی دھندے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اکثر دعوے کرتے رہتے ہیں کہ جنبا صاحب نیک کام کس طرح خدا ہو سکتے ہیں، یہ وہی غلطیاں یا کج بیسیاں ہیں جو سقراط کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے۔ سقراط ان سے کہتا تھا کہ میں تم سے نیک کاموں کے متعلق نہیں پوچھ رہا، بلکہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ نیکی کا تصور کیا ہے۔ اسی طرح سقراط لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ حسن کیا ہے،
اس سوال کے جواب میں بھی لوگ حسین چیزوں کے نام گنوانے شروع کر دیتے تھے اس کے آگے، لیکن وہ ان سے کہتا تھا کہ میں تم سے حسین چیزوں کے متعلق نہیں پوچھ رہا، بلکہ میں تو حسن کے متعلق پوچھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ یعنی حسن کا تصور کیا ہے؟ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں، یعنی 200 سال پہلے کی باتیں ہیں، ایک انگریز صوفی شاعر جان کیٹس نے حسن کے متعلق بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو بتا دیں، لیکن انہوں نے بھی جو کچھ بتایا ہے وہ نامکمل ہے۔ یعنی جان کیٹس صوفی شاعر ہے انگریز، اس نے بھی جو حسن کے متعلق بتایا ہے وہ نامکمل ہے، پورا نہیں ہے۔ وہ اپنی مشہور زمانہ نظم کے آخر میں کہتے ہیں، بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل ye know on earth and all ye need to know۔ خاک سر عرض کرتا ہے سامعین کرام کہ حسن صرف ٹروتھ نہیں ہے، بلکہ حسن سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ اس کی مکمل ڈیفینیشن ہے۔ بیوٹی کو انہوں نے ٹروتھ کہا ہے، لیکن سچ ہے ایک لحاظ سے، لیکن اس کی کمپلیٹ جو ڈیفینیشن ہے حسن کی، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ خاکسار سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کہیں جان کیٹس کی ان اشعار کو، مثال کے طور پر ورچو از نالج، نالج ورچو دیٹ از آل ye know on earth and all ye need to know، تو یہ بیان زیادہ خوبصورت اور مکمل بن جاتا ہے۔ خاکسار نے جب یہ نظریہ لکھنا شروع کیا تھا، لیکن لکھنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے سارے انکشافات عیسیٰ پر کر دیے اور سارا وہ باتیں میرے پاس آ گئیں، اس کے نوٹس میں نے لے لیے، تو لکھنے سے پہلے ربا میں خاکسار کی 2 پروفیسروں سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک پروفیسر تو اس وقت تعلیم اسلام کالج کے آن ڈیوٹی پروفیسر تھے، ظاہر ہے کہ 15-20 سال سے وہ پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے خاکسار کا تھیسس یعنی ورچو ایز گاڈ پڑھ کر اصل موضوع سے ہٹ کر کچھ غیر متعلقہ باتیں کیں، یعنی کچھ فلسفیوں کے بارے میں لطیفے اس نے مجھے سنائے، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کی ایک غلطی کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ بتائیں کہ میری کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا کہ نیکی علم ہے، سقراط کا تصور نہیں، بلکہ یہ تصور ارسطو کا ہے۔ سامعین اکرام، میں خاموش اب یہ ایک آن ڈیوٹی پروفیسر ہے، 15-20 سال سے فلسفہ پڑھا رہا ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیم اسلام کالج میں، تو اس کو یہ اتنا نہیں علم ہے کہ یہ تو ورچو از نالج تو سقراط کا نظریہ ہے، اور سقراط کا یہ تصور ہے، اور ہزاروں سال سے فلسفہ کی تاریخ میں سقراط کے اس تصور پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اور میرے اس معزز پروفیسر کو یہ نہیں پتہ، بلکہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ سقراط کا تصور نہیں بلکہ ارسطو کا ہے۔ بہر میں وہ خاموش ہو گیا اور سر پکڑ لیا میں نے کہ اگر ہمارے پروفیسروں کا یہ حال ہے تو پھر جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو میں ان پروفیسر صاحب کا نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے اگر وہ زندہ ہیں تو مزید ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ دوسری میری ملاقات جو تھی چودھری محمد علی صاحب سے ہوئی، تو میرے ساتھ میرا ایک اور دوست تھا، وہ بھی جامعہ کے پروفیسر تھے، انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت چودھری محمد علی صاحب بھی جامعہ احمدی میں جو ڈپارٹمنٹ تھا انگلش کا، اس کے غالباً وہ ہیڈ تھے۔ تو ہم دونوں ان کے پاس گئے۔ تو جب میں گیا ان کے پاس تو میں تو جانتا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں، لیکن چونکہ استاد کے جو پڑھاتا ہے جب کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو اس کی زندگی میں تو ہزاروں اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میرا کون سا اسٹوڈنٹ میرا شاگرد ہے۔ شاگردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، یا ہمارا کون سا پروفیسر استاد ہے جس نے ہمیں پڑھایا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے انگریزی پڑھائی ہوئی ہے تعلیم اسلام کالج میں، لیکن وہ محمد علی صاحب میرے خیال میں نہیں جانتے تھے۔ تو جب ہم ان سے ملے تو انہوں نے کانٹ کی بہت تعریف کی، یعنی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مغربی فلاسفہ سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے اپنی ایم اے میں امتیازی نمبروں سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو جب کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے سامعین کرام احمدیوں اور دیگر مسلمانوں کو نصیحت کی ہوئی ہے کہ سچا فلسفہ قرآن کریم میں ہے،
اسے قرآن کریم میں سے ڈھونڈو۔ لیکن میں اپنے استاد سے حیران تھا کہ یہ بار بار کانٹ کی تعریفیں کرتا ہے تو مغربی فلسفہ سے متاثر ہے، جبکہ وہ بہت سینئر تھے مجھ سے، اور یہ مرزا غلام صاحب کی نصیحتیں کشتی نے انہوں نے نہیں پڑھی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ مرزا غلام صاحب کو فالو کرتے۔ بہرحال چودھری صاحب نے ہمیں یہ بات کھل کر بتائی۔ میرے ساتھ ایک دوست تھا جو ان کا ہی نائب تھا، اسٹیشن تھا، جامعہ میں پڑھاتا تھا وہ بھی اور میں بھی تھا، انہوں نے یہ بات کھل کر بتائی کہ سقراطی تصور نیکی علم ہے کا صرف بذریعہ الہام ہی کسی کو پتہ لگ سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کھلے طور پر کہی مجھے، لیکن انہیں یہ نصیب نہ ہوا کہ وہ خاکسار سے دریافت کرتے کہ عزیزم کیا آپ پر سقراطی تصور نیکی علم ہے کا کوئی انکشاف ہوا ہے۔ یہ ان کو نصیب نہ ہوا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاکسار ایک معمولی انسان، جماعتی احمدیہ میں بڑے بڑے جماعتی علماء و فضلاء کی خاکسار پر کہاں نظر پڑ سکتی ہے۔ یعنی اس وقت میں جب گیا تو ایک سادہ سا لڑکا ان کے آگے گیا اور یہ باتیں کر رہا ہے، سادہ زندگی، سادہ کپڑے، سادہ، تو پھر وہ چودھری صاحب ظاہر ہے کہ وہ بڑے آدمی تھے، بڑے عالم تھے، لیکن ان کو یہ نصیب نہ ہوا۔ کاش وہ مجھ سے سوال کرتے کہ عزیزم کیا سقراطی تصور جو نیکی علم ہے اس کا آپ پر الہام ہوا ہے یا انکشاف ہوا ہے، تو میں ان کو بتاتا۔ پھر چونکہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا پھر میں خاموش رہا۔ سامعین کرام، نیکی کا یہی وہ تصور ہے جس کے متعلق پروفیسر سٹیج صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، پیج 149۔ سٹیج صاحب لکھتے ہیں، بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج، اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ، it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, taught Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. ترجمہ ان الفاظ کا یہ ہے، یہ جو اردو جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کر دیتا ہوں ترجمہ اس کا۔ سٹیج صاحب فرماتے ہیں، لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے پروفیسر سٹیج صاحب کا، جو کہ ساری زندگی پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ میں پڑھاتے رہے ہیں، پروفیسر تھے، وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو اس کے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا فلسفہ کی دنیا میں، وہ صوفی آدمی تھے، تو وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے امریکہ سے۔ تو یہ میں عام سامعین کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے مخالفوں کو، کہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں کسی کالج یا کسی اسکول کے پروفیسر کی کتاب سے میں یہ حوالہ نہیں پڑھ رہا آپ لوگوں کے آگے۔ یہ پرنسٹن یونیورسٹی سے ریٹائر شدہ ایک انگریز پروفیسر تھا سٹیج صاحب، اس کی کتاب ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کا یہ میں حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کی کوئی اہمیت ہے دنیا فلسفہ میں۔ وہ فرماتے ہیں، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک غیر مسلم انگریز مفکر پروفیسر کا یہ بیان ہے۔ یہ 1920 میں ان کی کتاب پہلی دفعہ شائع ہوئی تھی، اس وقت کا یہ بیان ہے۔ تو یہ خالی انہوں نے بات بڑھ نہیں مار دی کہ جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہزاروں سال سے نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے علم کہا تھا، ہزاروں سال سے اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن آج تک کسی مفکر کو، کسی ذہین آدمی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اس تصور کی حقیقت لوگوں کو بتاتا، نیکی کے اس تصور کی حقیقت لوگوں کو بتاتا جس کو سقراط نے نالج کہا تھا۔ آگے سٹیج صاحب لکھتی ہیں، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح فوراً انسان نیک ہو جائیں گے۔
میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ورچوئس گاڈ ہے جس کی اسٹیج صاحب نے بات کیا ہے کہ نیکی کے اس تصور کو جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، یہ وہ ہے جو حکم و عدل امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اس تصور کا انکشاف اس ذکی غلام پر کرنا تھا، اس نشان رحمت پر کرنا تھا۔ ابھی میں نے اس ذکی غلام کی مرکزی علامتیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہیں کہ ان علامتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں اور میرے مخالفین تمسکر اور ٹھٹھا کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق کہ وہ شخص جو جس کو علامتیں اللہ نے بتائی ہیں اس کی، ان علامتوں کا سے پتہ ملتا ہے کہ یہ شخص دنیا علم و حکمت کا امام ہوگا، اللہ اس کو بنائے گا، کیونکہ وہ ساری ایسی علامتیں ہیں کہ وہ علم و معرفت سے تعلق رکھنے والی علامتیں ہیں۔ تو اسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم و شان فضل کرنا تھا کہ سقراط کا وہ نیکی کا تصور جسے اس نے علم قرار دیا تھا، اس کے اس تصور کی حقیقت اس نے اس موضوع کے غلام پر کھولنی تھی۔ تو الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک انسان ہوں۔ میں تو کبھی زندگی میں فلسفہ پڑھا ہی نہیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہا۔ جیسے آسم امی انسان تھے نا، وہ تو لکھنا پڑھنے میں نہیں جانتے تھے، مذہبی لحاظ سے وہ امی انسان تھے، ایسے ہی فلسفہ کی دنیا میں یا فلسفی لحاظ سے میں ایک امی انسان ہوں۔ ایک دن بھی میں نے نہیں پڑھا، اور جب مجھ پر یہ انکشاف ہونے شروع ہوئے تھے تو میں حیران تھا کہ ورچو از نالج، واٹ از ورچو، واٹ از نالج، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اور میں شرمندہ تھا، اپنے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں ایک بہترین اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنی زندگی میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ کہ علم کیا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو علم ہے یہ اور علم کی باتیں ہیں۔ تو عام نارمل جو مادی اور میٹا فزیکل جو علم ہوتے ہیں کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، یہ علم اور چیزیں ہیں۔ لیکن وہ علم جسے سقراط نے نیکی کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ علم کچھ اور ہے، وہ کامل علم اور معرفت کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں فلسفہ کے لحاظ سے بھی ایک امی انسان ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انکشاف فرمایا ہے۔ اور جیسے فلسفہ کی دنیا میں ایک امی انسان ہوں، ایسے ہی مذہبی طور پر بھی ایک امی انسان ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس انسان کو چنا ہے کہ جس پر کوئی لوگ یہ اعتراض ہی نہ کر سکیں، جمبا صاحب تم نے تو فلاں جامعہ سے عربی کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تم تو عربی کے ماہر ہو، تم تو حافظ قرآن ہو۔ تو یہ بھی اللہ نے لازم رکھا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں فلسفہ، آئی ڈو ناٹ نو۔ جب میں نے یہ شروع کیا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف شروع ہوا، اس وقت میرا معاملہ یہ تھا کہ آئی ڈو ناٹ نو واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف فلاسفی، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو بہرحال یہ ضمنی باتیں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اور خوشیاں مناؤ کہ خدا نے سٹیس نے جس کی بات کی ہے کہ آج تک سقراط کے اس نیکی کے تصور کو جسے اس نے علم کے ساتھ تشبیہ دی تھی اور جو کہ علم کا انمول جز ہے، آج تک کسی مفکر نے دریافت نہیں کیا۔ خوشی مناؤ کہ تم میں سے آپ کے ایک حقیر ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا ہے، اس پر یہ کھولا ہے اس بات کو۔ تبھی اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اس عاجز پر۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے سو قدرت رحمت اور قربت کا نشان تو یہ دیا جاتا ہے، فضل احسان کا نشان دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یہ وہ فتح اور ظفر کی کلید سمجھ لیں۔ آج لوگ ہو سکتا ہے تم میرے پر ٹھٹھے کرو، تمسک کرو گے جمع صاحب کی کہہ رہا ہے، تو میں آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو نیکی کا تصور ہے جو سقراط نے پیش کیا، جس کے متعلق سقراط نے کہا تھا کہ ورچو از نالج، آج تک کسی انسان نے اس کو ڈسکور نہیں کیا۔ تو میں اس کے حوالے سے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے آپ لوگوں کو کہ جو میرے استاد نے چودھری محمد علی صاحب نے یہ جو کہا وہ بڑے متاثر مجھے لگے، بڑے مرعوب تھے مغربی فلسفہ سے۔ میں ضمنی سی بات اپنا ذاتی تجربے کی بنا پر آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں تو میں نے پڑھا ہی نہیں فلسفہ، وہاں تو پھر میں جو اللہ کے انکشافات اس عرض پر ہوئے اس کی روشنی میں خاکسار نے یہ ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ لکھا۔ اس کے بعد میں یورپ آ گیا،
جرمنی میں آگے آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو یہاں پر مجھے وقت ملا تو میں نے فلسفہ کی پھر اسٹڈی کی، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا آئندہ زمانے میں فلسفیوں کے ساتھ ہی مڑ بھیڑ ہونے والی ہے. تو میں نے پھر فلسفے کو اسٹڈی کی، سمجھا کہ کیا فلسفہ کی تاریخ ہے. میں اس حوالے سے ضمنی بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، چودھری محمد علی صاحب سے تھے، بڑے مرعوب تھے مغربی فلسفے سے. ان کی یہ نادانی تھی. میرے استاد تھے لیکن بہرحال انسان تھے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سارے مغربی فلسفہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے بشمول افلاطون اور ارسطو کے، اور دوسرے پلڑے میں سقراط کے اس نظریہ کو رکھ دیا جائے ورچوئس نالج، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پلڑا بھاری ہے، یہ نیچے آ جائے گا. یعنی پورا مغربی فلسفہ بھی سقراط کے اس تصور ورچوئس نالج کے برابر بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے فلسفے کی. تو انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کو پتہ لگے گا یہ جو میں باتیں کہتا ہوں انشاءاللہ کس طرح سچ ثابت ہوتی ہیں. میں اس وقت ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ فلسفیوں کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھو دنیاوی فلسفیوں کو، بلکہ سچے فلسفے کو قرآن سے ڈھونڈو. اس حوالے سے میں ان کا ایک پڑھنا چاہتا ہوں حوالہ. یہ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 اور 20 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں. سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے. بلا شک و شبہ میرے صاحب میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. آگے حسن فرماتے ہیں، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا. نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. افسوس قبرستانی جماعت میں روح القدس کے نازل ہونے پر ہی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پھر کسی پر نازل نہ ہو جائے. وہ جو الوصیت میں ہے نا، وہ جو آگے لکھتے ہیں حضور کے، اور تم سب مل کر کام کرو، اور جب تک وہ خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. انہوں نے تو یہ لائن ہی حضور صاحب کی اپنے تقریروں سے اور اپنے تحریروں سے خارج کر دی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں بنے بیٹھے ہیں مرزا غلام صاحب کے جانشین اور اس کی احمدیت کے جانشین. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں. اگر صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے. تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے. وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھائے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں. جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے سب کچھ تمہیں ملے گا. یہ تو سارے مکار اور فریبی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں مرزا صاحب کی اولاد سب سے پہلے. تو ان کو کہاں روح القدس ملے گا؟ یہ تو روح القدس کی بھی جڑ کاٹنے والے، یہ تو ختم نبوت سے بھی خطرناک لوگ ہیں، اب بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا ظلم تو ختم نبوت والوں نے اسلام پر نہیں کیا جتنا یہ لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا. اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تب وہ ان میں داخل ہو. تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو. اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا. جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے. اسی حوالہ سے ایک اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حوالہ پڑھ کر سنا دوں. یہ حضور صاحب کا جو کتاب ہے ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 تا 467 پر
آپ علیہ السلام یہ الفاظ لکھتے ہیں. چونکہ میرا آج کا جو لیکچر ہے زیادہ تر فلسفہ کے موضوع سے متعلق ہے، اور یہ جو حضور وسلم کا یہ اقتباس پڑھوں گا یہ بھی علم و معرفت کے حوالے سے اور قرآن کریم کی حقانیت کے حوالے سے ہے، تاکہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. حضور وسلم فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے. کیا ایسے نازع وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی. سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے. اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے. اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے. ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا. ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فساد کو کھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ثبوت میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا جو فلسفہ ہے، مغربی فلسفہ ہے یا مشرقی فلسفہ، جو بھی دنیاوی فلسفہ ہے، اس کو یہ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ کھا جائے گا انشاءاللہ. یہی حضور صاحب نے یہاں پر فرمایا. اور آگے حضور فرماتی ہیں، اور لے یزرہ الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا، اور وہ پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا. اسی طرح حضور صاحب فرماتے ہیں، اکثر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، میں آپ علیہ السلام کا وہ حوالہ آج بھی پڑھ دیتا ہوں. یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305. حضور صاحب فرماتے ہیں، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. سامعین کرام، ظاہر ہے کہ یورپ والے تو مانتے ہیں خدا کو، لیکن تصورات خدا کے الگ ہیں ان کے. وہ سچے خدا کو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ ہی تثلیث کا ہے. ایک عاجز انسان جو ہے، نبی اور رسول تھا الی بنی اسرائیل، اس کو وہ خدا کا بیٹا بنا کر اور خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، ورچو از گاڈ کا پتہ لگے گا لوگوں کو کہ اس کائنات کا سچا خدا کون ہے، کیا ہے. میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. وہ سچا مالک ہے، سچا خالق ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے حکم پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ تابع ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. آگے حسن فرماتے ہیں، کیونکہ اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں. آگے حسن فرماتے ہیں، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے. سامعین کرام، یہ آسمانی حربہ جس کی حضور صاحب بات کر رہے ہیں، یہ وہ آسمانی حربہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے اور ایک احسان ہے. حضور صاحب کے ہی ایک مود غلام پر اس کا الہام ہوا ہے، ورچو اس گاڈ کا. یہ وہ آسمانی حربہ ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم میں 3 جگہوں پر دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور دین اسلام کی یہ فتح اور غلبہ ہنوز باقی ہے، اسے ابھی ہونا ہے. خاکسار کے الہی انکشافات کے مطابق دین اسلام کی اس فتح اور غلبے کی وجہ بننے والا انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار کا الہی یا الہامی نظریہ، یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ،
یا النظریات ورچوئس گاڈ ہوگا، وہ یہ پتہ بننے والا ہے۔ سامعین کرام، علامہ اقبال ایک ویژنری انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کو بھانپ لیا تھا کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ تبھی وہ فرماتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سامعین کرام، علامہ اقبال صاحب نے جس نغمہ توحید کی یہاں پر اپنے شعروں میں بات کی ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ ہی وہ نغمہ توحید ہے انشاءاللہ تعالی جو دنیا میں چھا جائے گا۔ سامعین کرام، آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ خاکسار کی صداقت کے دلائل و براہین کے حوالے سے میرا آج کا یہ 7واں اور آخری لیکچر نمبر 120 ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ عبدالغفار جنبہ مدعی ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کے دلائل 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے الہامی الفاظ کی روشنی میں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جہاں تک مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کا تعلق ہے، وہ تو خاکسار نے کلیتاً ایک جھوٹا اور ایک سیاسی دعویٰ ہونا عرصہ دراز سے ثابت کر دیا ہوا ہے۔ ثانیاً یہ کہ سورۃ نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دین اسلام کی تجدید کے لیے خلفاء کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جنہیں ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تجدید اور اصلاح کے لیے مأمور فرمائے گا۔ اور قیامت تک امت محمدیہ میں کسی مہدی یا کسی مسیح یا کسی مجدد کے خلفاء کے سلسلے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ مسیح کے خلفاء ہونے کا کوئی ڈرامہ رچائے۔ خود مرزا غلام حسن اسی تجدید دین کا جو خلافت علی منہج نبوت کا جو سلسلہ ہے امت محمدیہ میں 2 صدی ہجری کے سر سے شروع ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے اسی تجدیدی سلسلے کے، اسی خلافت علی منہج نبوت کے سلسلے کے مرزا غلام حسن 13ویں خلیفہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر ہو گزرے ہیں۔ تو کسی مسیح اور کسی مجدد کا سلسلہ اس کے خلفاء کا سلسلہ امت محمدیہ میں نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کی امید ہے قبرستانی جماعت کے ارباب و اختیار اور بطور خاص جالوں کو خاکسار کی صداقت کے دلائل اور براہین سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ خاکسار نے اپنے ان 7 لیکچروں میں جو اپنی صداقت کے دلائل و براہین پیش کیے ہیں، اگر میرے مخالفین ان دلائل و براہین کو توڑ سکتے ہوں تو وہ خاکسار کے مقابلہ میں میدان میں نکل کر ان دلائل کو توڑ کر دکھائیں، جو کہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ خاکسار اپنی جماعت کے صاحب علم احباب سے بھی درخواست کرے گا کہ جب مخالفین آپ سے خاکسار کے دعویٰ موذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کے دلائل و براہین کے متعلق پوچھیں تو آپ اپنے ذاتی دلائل و براہین کے علاوہ خاکسار کے ان 7 لیکچروں کی روشنی میں بھی انہیں جواب دیا کریں۔ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا تھا، وہ اور پھر خلافت کے نام پر اپنی خاندانی مذہبی اقتدار کو مستحکم کرنے اور دوام دینے کے لیے اور اپنے زوم میں ذکی غلام یعنی نشان رحمت کو اپنے راستہ سے ہٹانے کے لیے اس نے ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کا جھوٹا دعویٰ کر کے بلائے قادیان کہ ان کھڑ پینچوں نے دراصل اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا خون کر دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ خونی لوگ ہیں، قاتل ہیں، روحانی قاتل، اور 75 یا 76 دفعہ جھوٹے یوم مسلم موت منا کر انہوں نے اس خون کو دہائیوں سے دبانے اور دفن کرنے کی کوشش کی ہے یا کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا یہ خون آج میدان میں کھڑے ہو کر ظالموں کو پکار رہا ہے۔ لیکن موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا یہ خون آج میدان میں کھڑے ہو کر ظالموں کو پکار رہا ہے اور وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر پہ سامعین کرام، خاکسار اسی حوالہ سے ساحل لدھیانی کے چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرے گا۔ ساحل لدھیانی صاحب بڑے انقلابی شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں اپنی ایک نظم میں،
وہ کہتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایمان سے کہو، خون دیوانہ ہے، دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلۂ تند ہے، خرمن پہ لپک سکتا ہے، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتیلی پہ چراغ، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھانا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ آخر میں ان الہامی دعاؤں پر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا، نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔